جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک اور ریئل اسٹیٹ کمپنی کو دیکھ کر تھوڑا اسکیپٹیکل ہوں گے، وہ آپ کی بات کیوں سنیں؟ ان کا یہ اسکیپٹزم بالکل ویلڈ ہے، اور آنیسٹلی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آ کر پبلکلی یہ بات کریں۔ یہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بزنس ٹرانزیکشن میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو کمپنی کو اس کی کانٹریکچوئل آبلیگیشنز، اس کے میکینزمز، اس کی ایکچوئل فائنینشیل سسٹمز کے اوپر تولنا چاہیے۔ مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ وینچر کیپٹل اور ایسیٹ مینجمنٹ کا ہے، وہاں سے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، جب آپ ایسٹ مینجمنٹ میں سالوں گزارتے ہیں تو آپ کو اس بات کی ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ٹرسٹ کیسے بنتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے۔ میں نے ایسی کمپنیز دیکھی ہیں جو ڈیکیڈز لگا کے انویسٹر کا کانفیڈنس اور لائلٹی ارن کرتی ہیں، اور پھر صرف ایک وعدہ خلافی پہ، ایک کمٹمنٹ ٹوٹنے پر کچھ مہینوں میں وہ سارا کچھ کھو دیتے ہیں۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پر چل رہی ہے، اور جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا، وہاں ایک مورل اوبلیگیشن بھی ہوتی ہے اور ایک بہترین مارکیٹ اپرچونٹی بھی ان لوگوں کے لیے جو صحیح سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن اس وقت اس ورٹیکل مارکیٹ کا سب سے کانسنٹریٹڈ ایریا ہے، ایک مرکزی سینٹر ہے جہاں ڈیمانڈ ریئل ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جو چیز مسنگ ہے وہ ایک ایسا ڈیولپر جس کی زبان اور اس کا کانٹریکٹ ایکچولی بائنڈنگ ہو۔ اب آپ بتائیں کہ آپ آئی ٹی، سپلائی چین اور کنسٹرکشن سے آتے ہیں، یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ تھوڑا انیوژول بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کے اس رول میں کیسے مدد کر رہا ہے؟ آئی ٹی، سپلائی چین اینڈ ریئل اسٹیٹ کی اگر پیرلز ڈرا کریں، خاص طور پہ جو کنسٹرکشن بزنس میں ہو، تو آئی ٹی سپلائی میں وٹ وی یوزڈ ٹو ڈو از وی یوزڈ ٹو کوٹ آ کلائنٹ، اینڈ اس میں آلموسٹ 30 to 40 لائن آئٹمز ہوتی تھی۔ اس لائن آئٹم کو ڈلیور کرنے کے لیے وی یوزڈ ٹو گو اینڈ سورس دی اکوپمنٹ فرام ڈفرینٹ کانٹیننٹس، اور ان کانٹیننٹ سے ہمیں آرڈر کو موو کرنے کے لیے وی ہیڈ آر پروکیورمنٹ ٹیم ان پلیس، وی ہیڈ آر لاجسٹکس ٹیم ان پلیس۔ دیر آر سو مینی موونگ پارٹس ان دیٹ بزنس وچ یو ہیڈ ٹو مینیج تاکہ یو گیٹ دا پروڈکٹ ہیئر آن ٹائم۔ مڈ وے پہ وی couldn't come and tell our client, sorry Charlie, ڈی ایچ ایل نے اپنا لاجسٹک فیئر بڑھا دیا تو وی نیڈ ٹو چارج یو ایکسٹرا۔ سو اف یو ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ، ہم نے جب اپنا پورا بجٹ بنا لیا ہے کاسٹ کا، اینڈ ناؤ وی آر putting the finances in place and working on that project day in day out، ہم 1.5 یا 2 سال کے بعد جا کے کلائنٹ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سوری ہمیں نا کاسٹنگ میں ایک ایشو آ گیا، سیمنٹ کی پرائسز بڑھ گئی، یا ہم کہیں کہ ہمارے جو سم ویئر اراؤنڈ دا گلوب کہیں وار ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کرائے مہنگے ہو گئے ہیں، سو آئی ایم سوری وی ہیو ٹو انکریز آور پرائسز۔ دیٹ کی ناٹ بی دا کیس۔ So once we've committed, it's a time sensitive contract, so we need to deliver. جو میری history, it helps me to deliver this project on time. یہ جو اسٹریٹجی آپ بتا رہے ہیں یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ہے، تو باقی ڈیولپرز اسے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ If I answer this question, اس میں نا I don't know, some people would hate me, some people will hug me, لیکن if you want to hear the truth, you can't handle the truth، کیونکہ اس میں پیشنس چاہیے ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ مڈل ایسٹ میں کہتے ہیں صبر یا شیخ۔ When you do ring fenced projects، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، جو اسپیڈ اینڈ فاسٹ والا کانسیپٹ ڈز ناٹ اپلائی ہیئر۔ واٹ اپلائز ہیئر از یو ڈو اٹ رائٹ، یو ڈونٹ مکس اپ یور فائنینسز۔ پروجیکٹ جب آپ نے اے اسٹارٹ کر لیا ہے، جب تک وہ کمپلیٹلی فنڈڈ نہ ہو، یو ڈو ناٹ اسٹارٹ دا نیکسٹ پروجیکٹ۔ زیادہ تر ڈیولپرز بہت تیزی سے گرو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ نئے پروجیکٹس کا پیسہ پرانے پروجیکٹس کو سبسڈائز کرنے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فارمولا اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک وہ کرنا بند نہ ہو جائے، دکا اسٹارٹ جس کو کہتے ہیں، یا آئی وڈ پٹ اٹ دس وے کہ اٹ اونلی ورکس انٹل اٹ ڈزنٹ۔ تو نقصان ان بائرس کا ہوتا ہے جنہوں نے سالوں پہلے گڈ فیتھ پر پیسے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف بیان کی ہے، اس میں امانت اور وعدے کی پاسداری بنیادی ایک شرط ہے، اور امانت اسلامک ایتھکس کا ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے۔ جب آپ کو کوئی پراپرٹی کے لیے انسٹالمنٹس دیتا ہے تو وہ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کی سیونگز، ان کی فیملی کا فیوچر، ان کی جمع پونجی، ان کی پوری محنت کی کمائی وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس ٹرسٹ پر کہ آپ اسے پروٹیکٹ کریں گے اور
اپنے پرومسز جو آپ نے اس کے ساتھ کیے ہوتے ہیں اپنے مارکیٹنگ اور پی آر مٹیریل میں، وہ آپ ڈیلیور کریں گے. اس پیسے کو کہیں اور ری ڈائریکٹ کرنا، ایگریمنٹ کے بعد پرائسز چینج کر دینا، یا بائر کی اپنی ساری ادائیگیاں پوری ہونے کے بعد پوزیشن میں تاخیر کرنا، ہینڈ اوور نہ دینا، یہ صرف بزنس فیلئر نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اسلامک پرنسپلز، اسلامک شریعہ کی وائلیشنز ہیں. آپ نے کہا ہے چینج دا پرائز آفٹر اگریمنٹ، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بائر ایک کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ انسٹالمنٹ پلان فکسڈ ہے، پبلشڈ ہے، پرنٹڈ ہے، کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. اب آدھے راستے میں ایک نوٹس اس کو مل جاتا ہے کہ جی پرائسز ریوائز ہو گئی ہیں، ریزن یہ دیا جا رہا ہے کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے، یا ڈیولپمنٹ چارجز ریوائز ہو گئے ہیں، یا جو بھی وجہ دی جائے. اب بائر تو پہلے سے ہی 2 یا 3 سال کی انسٹالمنٹ دے چکا ہوتا ہے، وہ ایزیلی ایگزٹ نہیں کر سکتا، ٹریپ ہو جاتا ہے. اسلامک کمرشل جورسپروڈنس میں، فقہ المعاملات میں اس کو غرر کہتے ہیں، یعنی ایسی انسرٹنٹی، ایسا دھوکہ جو کانٹریکٹ کو ایمبیگیوس بنا دے. جب کانٹریکٹ کو کلیئر ہونا چاہیے تھا، ادھر ایک انسرٹنٹی انجیکٹ کر دی جاتی ہے جو کسٹمر کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی، اور اگر بائر اپنا مائنڈ چینج کرے تو پینلٹیز لگا دی جاتی ہیں. لیکن ڈیولپر جب چاہے اس کی پرائس چینج کر دے، ڈیلیوریبلس چینج کر دے، ای ٹی اے چینج کر دے، ٹائم لائن ہی چینج کر دے. یہ تو ٹوٹلی ظلم اور اپریشن ہے. ہمارے کانٹریکٹس میں ایسے کوئی کلازز نہیں ہوں گے. جو پرائس سائننگ پر ایگری ہوگی، ہینڈ اوور پر وہی ادا کی جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ ایسی مارکیٹ میں جہاں روز بروز پرائسز بڑھ رہی ہیں، یہ تو بہت بڑی کمٹمنٹ ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم فریم اور بجٹ میں پروجیکٹ کمپلیشن کی گارنٹی دے رہے ہیں. تو آپ بتائیں آپ اپنے کسٹمرز کو پرائس فلکچویشن سے کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ ہم مارکیٹ میں جانے سے پہلے ہی ایک کنٹیجنسی بفر بلڈ کر لیتے ہیں، اور بجٹس کے اوپر کمپلیٹ انالیسز ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس امید کے اوپر کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں کہ پرائسز آگے نہیں بڑھیں گی. یہ تو ایک حماقت والی بات ہوگی کہ اف وی اسٹارٹ بلڈنگ آر بجٹس اینڈ کاسٹس بیسڈ آن کہ اب آگے کبھی بھی پرائس نہیں بڑھے گی. ہمیں پتہ ہے کہ دیر وڈ بی اے پرائس فلکچویشن ان دا مارکیٹ، اور ایک ریئلسٹک بفر ڈالتے ہیں وین وی آر ڈوئنگ آر کاسٹنگ. پھر اس میں ہم پورے فل ڈیولپمنٹ چارجز، انفراسٹرکچر چارجز ایڈ کرتے ہیں، اینڈ دین وی گو ٹو دا بائر، اور ہم ان کو یہ سبمٹ کرتے ہیں کہ دس از دا ریٹ ایٹ وچ یو آر بائنگ دس پراپرٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرائسنگ سلائٹلی زیادہ ہوگی، سلائٹلی، لیکن ہماری وہ پرائس ریئل ہوگی. یہ وہ پرائس ہے جو آپ ایکچولی پے کریں گے جب آپ کو چابیاں ملیں گی. معز، آپ کے فلانتھروپک بیک گراؤنڈ کا اس کام میں کیا کردار ہے اور یہ ڈیسیجن میکنگ کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے؟ دیکھیں، فلانتھروپی فلائی کاموں میں کام کر کے آپ ایک چیز سیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ادارہ، فلائی ادارہ سسٹینیبل بنانا ہے تو آپ کو ایسے سسٹمز بنانے پڑیں گے جو آپ کے بغیر بھی مانیٹرنگ اور آڈٹ کا دھیان دیں، اور جو اس وقت بھی اچھا کام کرتے رہیں جب آپ خود ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر یا اس کو سپروائز نہ کر سکیں. ایک ایسی چیریٹی جو صرف ایک ڈونر کی ثقافت پر ڈپینڈنٹ ہو، وہ فریجائل ہوتی ہے، لیکن ایک پراپرلی گورنڈ ادارہ، ایک انڈاؤمنٹ، وہ ڈیوریبل ہوتا ہے. یہی لاجک ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں. ہم بائر سے یہ نہیں کہہ رہے کہ عاقب یا معز کو پرسنلی ٹرسٹ کریں، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹرکچر کو ایویلیویٹ کریں. کیا ہمارا کانٹریکٹ ہمیں بائنڈ کرتا ہے؟ ہاں. کیا فنڈز پروجیکٹ اسپیسیفک اکاؤنٹ میں رنگ فینسڈ ہیں؟ بالکل. کیا انڈیپینڈنٹ شریعہ اوور سائٹ موجود ہے؟ موجود ہے. کل کو اگر عاقب اور معز کو ریپلیس بھی کر دیا جاتا ہے نا، تو یہ اسٹرکچر تب بھی ہولڈ کرے گا. ہم ایکچولی یہ چیز بلڈ کر رہے ہیں. اس شخص کو آپ کیا کہیں گے جو کسی پچھلے ڈیولپر کا نقصان اٹھا چکا ہے؟ میں اس سے یہی کہوں گا کہ آپ کا اسکیپٹسزم بالکل بنتا ہے. آپ ہمارا کانٹریکٹ خود پڑھیں، اپنے لائر سے ہمارا کانٹریکٹ پڑھوائیں، اسلامک اسکالر سے ہمارا شریعہ کمپلائنس فریم ورک چیک کروائیں، ویریفائی کروائیں. ہم آپ کو وہ سب کچھ دیں گے جو آپ کو ہمیں ویریفائی کرنے کے لیے چاہیے. اور اگر اس سب کے بعد بھی آپ پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اس ٹوٹلی رسپیکٹ ہے. کوئی پریشر نہیں ہوگا، کسی کمیشن ایجنٹ کی کال نہیں آئے گی. جس دن ہم نے اپنے کلائنٹس کو انویسٹ کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یا ہم نے ایگریسولی فالو اپ کرنا شروع کر دیا، وی ول بیکم ایگزیکٹلی وٹ وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم. اور میں اس میں یہ ایڈ ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو
پہلے دھوکہ ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ غلط جگہ ٹرسٹ کرنے کی کاسٹ کیا ہوتی ہے. تو اپنا ٹرسٹ دوبارہ اتنی آسانی سے کسی کو مت دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اسیوم نہ کریں کہ مارکیٹ میں انٹیگریٹی یا آنیسٹی ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے جو اسٹینڈرڈ پبلکلی کمٹ کیا ہے اس پر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ٹیسٹ کریں، ہمارا محاسبہ کریں. ایز اے بائر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم آپ سے چاہتے ہیں. اگر ان ایکسپیکٹڈ ریگولیٹری ڈیلیز ہو جائیں، جیسے LDA کے رولز بدل جائیں، تو آپ بائر کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ ویل اتنے سالوں میں تو بدلے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے آگے فیوچر کی ورکنگ کی ہو جس کے اندر آپ نے اپنی کیلکولیشن کے اندر دوز بفرز ڈالے ہوں کہ لیٹس ایزیوم بیریا کے اندر کوئی رولز چینج ہوتے ہیں، اس کا بفر ہے آپ کے فریم ورک میں، تو ڈیفینیٹلی یو کین بیریا کی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز میں کوئی چینجز آتی ہیں اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے پروجیکٹ اپنی ٹائم لائن سے لیٹ ہو جائے تو اس کے نتائج اور نقصان کس کو برداشت کرنا پڑے گا، بائر کو یا ڈیولپر کو؟ اس کی ساری ذمہ داری اور اس کے سارے جو کانسیکوینسز ہیں جس کے اندر پینلٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں وہ سب اٹ کمس آن اس. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگر سیلز کم ہو جائیں اور فرض کرے صرف 60% یونٹ سیل ہوں تو ایگزسٹنگ بائرز کے لیے ڈیلیوری پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیوں آنا چاہیے؟ دیٹس دا پرومس وچ وی آر میکنگ ٹوڈے اینڈ دیٹس دا ریزن وائی وی بلڈ دس انفراسٹرکچر کہ یہ فریم ورک ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم اس کنسٹرکشن کو روک دیں، بیکاز وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیلیور دس پروجیکٹ. بے شک 10% بکاؤ یا 20% بکاؤ، اٹ ڈزنٹ میٹر، وی ہیو ٹو ڈیلیور دیٹ پروجیکٹ جس دن ہم نے اس کی بکنگ کھول دی ہے. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائر کا پیسہ صرف اسی مخصوص پروجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو انشور کرنے کا پریکٹیکل میکینزم کیا ہے اور یہ گراؤنڈ لیول پر کیسے کام کرتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب بہت سمپل ہے. وی ہیو آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اور یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کلائنٹ کے پاس کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہوگی ہمارے ان اسٹیٹمنٹس کے اوپر. سیکنڈ آف آل، یہ سارے پروجیکٹس آر رنگ فینسڈ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپریشنلی طور پہ یو ہیو 2 ڈفرنٹ بینک اکاؤنٹس فار 2 سیپریٹ پروجیکٹس، جس کی وجہ سے 2 پروجیکٹس کے فائنینسز آپس میں انٹرمنگل نہیں ہو سکتے یا ایک دوسرے کو انٹرنل لونز نہیں دے سکتے. دیٹس دا سسٹم جس کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ فائنینسز کی وجہ سے کبھی نہیں رک سکتا. آپ نے آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بات کی ہے، آپ بائرز کے ساتھ کون سی معلومات شیئر کریں گے، چاہے وہ فائنینشیل؟ آپ کے سوال کا جو جواب یہ ہے کہ انفارمیشن پبلکلی اویلیبل نہیں ہوگی. سوری چارلی، اٹ ول بی اونلی اویلیبل فار those buyers who have actually booked the unit with us. اب انہوں نے جو پیمنٹس کر رہے ہیں، چاہے وہ منتھلی ہے چاہے کوارٹرلی ہے، ان کے لیے اسٹیٹمنٹ ہوگی. یہ ان کا رائٹ ہے ٹو سی کہ آپ کا پروجیکٹ فائنینس انہی پیسوں سے ہو رہا ہے اور یہ پیسے اس پروجیکٹ کی بائنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جس کے اندر ڈفرینٹ لیجرز ہوتے ہیں. ایک لیجر ہوگا مٹیریل کا، ایک لیجر ہوگا لیبر کانٹریکٹس کا. سو یو ول ہیو ڈفرینٹ لیجرز جس کے اگینسٹ یہ پیمنٹس استعمال ہو رہی ہیں. اینڈ دیٹس دی انفارمیشن وچ بائر نیڈز. ایک ٹرانسپیرنسی چاہیے اس کو کہ میرا جو پیسہ میں نے آپ کو دیا ہے وہ اسی پروجیکٹ کی ڈلیوری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ کہ بائنگ ادر لینڈس. بائر سے ریلیٹڈ اینی انفارمیشن وچ از ٹو ڈو ود دا فائنینسز، وہ ان کے پاس کوارٹرلی اپڈیٹس جائیں گی. ہمارے پاس جو سسٹم ان پلیس ہے کہ دے ول ہیو اے یوزر نیم پاسورڈ ویئر دے کین گو اینڈ سی دیئر اون اسٹیٹمنٹس. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کو صرف بزنس نہیں بلکہ امانت کے اینگل سے اپروچ کر رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک ایک بائر کی انسٹالمنٹ ڈیولپر کے پاس امانت کیوں ہے، عام بزنس ریونیو کیوں نہیں؟ دیکھیں، بائر جو ہے نا ہمارے ساتھ انویسٹ نہیں کر رہا، ہمارا پارٹنر نہیں بن رہا، ہمارے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا انویسٹر نہیں ہے. بائر جو ہے ہم سے ایسے دیکھ لیں جیسے ہم کسی فیکٹری میں جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے. اب گاڑی کی فرینچائز میں جا کے میں گاڑی خریدتا ہوں، اس کی انسٹالمنٹس ایگری ہوتی ہیں، تو اس میں آئی ایم ناٹ بیکمنگ اے پارٹ آف دا کمپنی اور آئی ڈونٹ او دا کمپنی اینی تھنگ. تو اسی طرح میری نہ میں کمپنی کی لائبلٹیز میں شیئر کروں گا نہ اس کے ایسٹس میں شیئر کروں گا، میں اس سے ایک پروڈکٹ خرید رہا ہوں. ریئل اسٹیٹ میں لوگ اکثر کہتے ہیں مارکیٹ ایسی ہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں اسلامی نقطہ نظر سے کیا خراب مارکیٹ پریکٹسز کسی ان ایتھیکل عمل کو ایکسیپٹیبل بنا سکتی ہیں؟ اگر آپ اسلامک جورسپیوڈنس یا فقہ کو اسٹڈی کریں گے نا جو بزنس پہ اپلائی ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے سے یا دھوکہ دینے سے بزنس سکسیسفل نہیں ہو جاتا.
ہاں دھکا اسٹارٹ گاڑی کی طرح آپ ٹیمپریلی اس کو لے تو جائیں گے کچھ عرصے تک اور وہی آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے, لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا. اٹس ناٹ لاسٹنگ, اٹ ول ون ڈے کلیپس. وہ اسلامک اصول بنے ہی فطرت کے اصولوں کے مطابق ہیں. اسلامک اصول ایسے ہیں جو نیچرل لاز کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ نہیں جاتے. اس وجہ سے اٹ از ناٹ پاسبل ان دس مارکیٹ کہ آپ اسلامک رولز کو بریک کر کے زیادہ دیر کامیاب رہ سکیں. اور انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس چیز کی گواہی دیتی ہے. جہاں پہ بھی آپ نے ریئل اسٹیٹ کلیپس دیکھا ہے, فرام دا کلیپس ان نیو یارک ٹو کلیپس ان دبئی, اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلامک رولز فالو نہیں کیے جا رہے تھے, جینوئن شریعہ کمپلائنس نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے وہ ویسے ہی ایٹ دا گیٹ گو دیٹ پروجیکٹ واز ناٹ سسٹینیبل. آپ کی ماڈل میں پروجیکٹ اے کا پیسہ پروجیکٹ بی میں کیوں نہیں جا سکتا, چاہے عارضی طور پر بھی کیوں نہ ہو؟ دیکھیں اسلامک فائنینس میں بھی اس کی مانعت ہے, پروہیبیشن ہے, اور ویسے بھی ایتھیکلی یہ رانگ ہوتا ہے. کیونکہ جو جیسے ہم نے ڈسکس کیا, جو آپ کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں کسٹمرز, وہ اس امید سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک فلیٹ خریدا ہے یا ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے, گھر خریدا ہے, تو یہ جو پیسہ جا رہا ہے, انسٹالمنٹس ہیں اوور دا کورس آف 3 ایئرز, یہ اس پروجیکٹ کی طرف جائیں گی. اب میں اس پیسے سے اپنی گاڑی لے لوں یا اپنے پرانے قرض ادا کرنا شروع کر دوں, یا پچھلا کوئی 10 سال پرانا پروجیکٹ جو پینڈنگ ہے اس کی پیمنٹیں پوری کرنا شروع کر دوں, تو یہ اسلامکلی بھی جائز نہیں ہے اور کمرشل ایتھکس میں بھی یہ ایلیگل ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو رنگ فینسنگ کو آپ امانت کے ساتھ لنک کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے ایک مجھے فلیٹ کے لیے پیسہ دی ہے, انسٹالمنٹ دی ہے, تو وہ امانت ہے کہ میرا آپ یہ فلیٹ بلڈ کر کے مجھے دیں گے, وہ پیسہ میں کہیں اور استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو رنگ فینسنگ اسلامک شریعہ کمپلائنس میں بلٹ ان ہے. اگر کوئی یہ نہیں کر رہا تو وہ کمپلائنس کا کلیم نہیں کر سکتا. اگر رنگ فینسنگ پروجیکٹ کی گروتھ کو سلو کرتا ہے تو پھر آپ یہ ماڈل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ رنگ فینسنگ گروتھ کو انیشلی ضرور سلو کرتی ہے, لیکن اوور ٹائم جو ٹرسٹ آپ مارکیٹ میں بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج صرف آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا, اس کا ایڈوانٹیج پوری مارکیٹ اٹھاتی ہے. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے ڈیولپر موجود ہیں جو شریعہ کمپلائنس کے لیبل کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھ کے اپلائی کرتے ہیں, تو پھر نہ صرف شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز بلکہ وہ کمپنیز جو اسلامک شریعہ کمپلائنس نہیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک مارکیٹ میں ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. بائر کیسے ویریفائی کرے گا کہ پروجیکٹ کے فنڈز واقعی رنگ فینسڈ ہیں یا نہیں؟ بائر جب فلیٹ کی بکنگ کرتا ہے ہمارے ساتھ, اس کا ایک لاگ ان یوزر نیم پاسورڈ ہمارے ایک ویب پورٹل پہ بنا دیا جاتا ہے. وہاں پہ اس کو ایکسیس ہوتی ہے پروجیکٹ بیسڈ فائنینسنگ کی, صرف اس کے پروجیکٹ کی, اور اس کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو کاسٹنگ ہو رہی ہے, جو نکل رہا ہے خرچہ, جو ان آ رہا ہے, وہ اس پورٹل میں اس کو نظر آتا رہتا ہے. تو بائر کے ساتھ جو شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف دا پروجیکٹ اکاؤنٹ جس کا وہ کسٹمر ہے, تو اس کے ساتھ ہم وہ انفارمیشن شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس پروجیکٹ فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہے, اور اس پروجیکٹ فائنینسنگ میں اس پروجیکٹ اکاؤنٹ کے انز اینڈ آؤٹس وہ بائر کے ساتھ شیئر کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیسہ رنگ فینسڈ ہے. کچھ ڈیولپرز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیسہ ٹیمپرریلی یوز کرتے ہیں, بعد میں واپس کر دیتے ہیں. کیا یہ اسلامکلی جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, آپ چوری 2 دن کے لیے کریں یا 2 سال کے لیے کریں, چوری تو چوری ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا شراب پی لوں یا زیادہ پیوں, پیتا جاؤں یا 2 دن کے لیے پیوں, شراب تو لکھی گئی میرے اکاؤنٹ میں, تو محاسبے میں آپ فیل تو ہو گئے ہیں پہلے سے ہی. اور اگر میں یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دوں کہ میرا ایک پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ کے فائنینسز لے سکتا ہے آپریشنلی, تو میں نے وہ فراڈ کی گنجائش تو چھوڑ دی ہے نا. آج میں ہو سکتا ہے اپنی نیک نیتی سے میں صرف 2 دن کے لیے پروجیکٹ کے فائنینسز موو کروں گا اپنی سہولت کے لیے, اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ کل مجھے یہ نہیں کرنا آپ نے, لیکن کل کو مجھے جب کوئی ریپلیس کرے گا, جب میرے اوپر کوئی اور اوور سائٹ والا ہوگا یا میرے نیچے کوئی بندہ بیٹھے گا جو اس پروجیکٹ کو مینیج کر رہا ہوگا, کیا وہ اس طرح سوچے گا؟ تو میں نے ایک دروازہ کھول دیا ہے فراڈ کے لیے.